السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کہاں سے کال کیا آپ نے بھائی؟ سر میں نے جیلم سے کال کی ہے. میں کل بھی آیا تھا بٹ انفارچونیٹلی سیشن اینڈ ہو گیا تھا. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. کوئی حکم مسئلہ کریں نہیں میرے سر. بھائی. اچھا سر، میرے نا بیسکلی 2 کویشچنز ہیں. میں ایکچولی ریسرچ کر رہا ہوں بیسکلی اسلام کے اوپر اور باقی ادیان کو اسٹڈی کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے جو آج کل دین ہم تک پہنچ رہے ہیں نا، وہ اس حالت میں ہے کہ لوگ اس سے متنفر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت قابل غور چیز ہے، خاص طور صحیح پہ فرما لوگ رہے ہیں. ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل تو اب بالکل. بیسکلی میرے 2 کویشچنز ہیں. پہلا تو تراویح کے ریلیٹڈ ہے. جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ یہ بیسکلی بعد میں بدعت شروع ہوئی تھی حضرت عمر کے دور میں. ٹھیک ہے، تو مولا علی نے آپ جانتے ہی ہیں جیسے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت کے اندر جو شراب کا معاملہ تھا اس میں 40 سے 80 کوڑے کر دیے تھے، بڑھا دیے تھے. تو مولا علی نے ان کو واپس، علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو واپس 40 پہ کر دیا کہ یہ انہوں نے اضافہ کر دیا. تو تراویح کے ریلیٹڈ کیا مولا علی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا؟ ہمارے پاس تو یہی ہے کہ کوڑا 80 ہے. مجھے یاد پڑتا ہے شراب کا جو حد ہے وہ 80 کوڑا ہے، 40 کوڑا نہیں ہے. کیا مذہب میں؟ میں معذرت چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑا غلط ہوں، لیکن کسی چیز کے معاملے پہ نا 40 کوڑے تھے. جہاں تک تراویح کا تعلق ہے، آپ سے پہلے ایک آدمی نے پوچھا تھا اس پروگرام کے آغاز میں، دوسرا جو کالر تھا اسی سوال کیا تھا، میں نے کافی تفصیل سے اس کا جواب دیا تھا. تو آپ اس کو ریپلے کر لیں اسی کلپ میں، آغاز میں چلے جائیں، بگننگ میں چلے جائیں، وہ آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. اب میرا دوسرا کویشچن ہے، وہ یہ ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں شیخ الصدوق کے بارے میں کہ ان کی پرسنالٹی کیا ہے. مطلب آپ نے ان بائسڈ ہو کے اپنا اوپینین دینا ہے، بالکل ان بائسڈ. لائک اس میں مطلب آپ شیعہ یا سنی کانفلکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا انسان ہے کہ جیسا مسلمانوں میں بہت کم ہے، یعنی علم کے لحاظ سے، وہ سچ اطلاع کے لحاظ سے، اور صادق القول ہونے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے بہترین ہے. صحیح عقائد میں اور بڑے تفقہ فی الدین میں اس جیسا کہاں ہے صدوق جیسا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ان کی نا ایک بک، 2 بکس ہیں، توحید اور خصال. ان کے اندر جی خصال اور توحید. جی اس میں بھی میں نے ایک چیز پڑھی تھی، اور بیسکلی مجھے اس کا ریفرنس ایک میں نا ایک بیسکلی ایک ریسرچ کر رہا ہوں، ایک ریسرچ پیپر لکھ رہا ہوں اباؤٹ دا ایولیوشن اینڈ دا ہیومن کائنڈ کے ریلیٹڈ. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آج کل زمین سے ہمیں فاسل مل رہے ہیں جو پرانے ہیں، لائک ہومو سیپین سے پہلے ہومو نیاندرتھالسس تھے، ان سے پہلے ہومو اریکٹس تھے. تو اس کے ریلیٹڈ نا بڑا ایک کانفلکٹ آ گیا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں جی آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تھے، لیکن جو ہماری پاس سنی بکس میں بھی جو احادیث ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے آخری مخلوق میں، جو اللہ کی جو تخلیقی مراحل تھا اس میں سب سے آخر میں ان کو تخلیق کیا گیا تھا، عصر کے بعد. جی اور جب میں نے شیخ الصدوق اور المیزان، ایک تفسیر ہے المیزان، وہ ہے حضرت حسن طباطبائی کی، محمد بن حسن طباطبائی. ان کی بک میں نا یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت صادق علیہ السلام کے پاس، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے پوچھا کیا آدم پہلے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے if you think that Adam was the first person that was created then you were wrong. There were million of Adam were created before you. اس حدیث کی کیا آپ کہتے ہیں کہ اوتھینٹک ہے یا نہیں؟ بالکل اس طرح کا حدیث ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں. آدم سے پہلے اور آدم تھے اور آدم تھے، بہت سارے مخلوقات تھے اللہ تعالیٰ کے، مطلب جو کافی آدم جیسے، دیکھنے میں کافی آدم جیسے لگتے تھے، رائٹ؟ یعنی ہو سکتا ہے سائز وغیرہ میں کچھ مخالف ہو. اب اس کے دیکھیں ان کا یہ نہیں ہے کہ ان کی شکل کیسی تھی، وہ کیسے لوگ تھے، یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ حدیث میں ذکر نہیں ہوا ہے. لیکن آدم سے پہلے کہ یہاں پہ لوگ رہتے تھے، بعض اللہ کی عبادت کرتے تھے، بعض نہیں کرتے تھے، بعض گناہ کرتے تھے. یہ ہماری روایات میں بہت ہے، لیکن آپ کہتے ہیں اس کی شکل آدم جیسا تھا، یہ ذکر نہیں، میں نے نہیں دیکھا. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں جب ہم ابن آدم کا تصور لے کے آتے ہیں یا آدم کا تصور لاتے ہیں تو اس کی آنکھیں ہیں، ادھر اس جگہ پہ آنکھیں ہیں، اس کے ہونٹ جو سے ناک کے نیچے ہیں، 2 ہاتھ ہیں اس کے، 2 قدموں پہ چلتا ہے وہ مطلب آدم کا یہ کانسیپٹ ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ لائک قرآن مجید کے اندر بیسکلی میری یہ جو ریسرچ تھی نا، اس کا آغاز ہوا تھا سورہ العصر سے. ٹھیک ہے، تو لائک میں اس کو پڑھا تھا کافی، میں نے اس کا ورد کرتا تھا سورہ العصر کا نا ہر وقت. تو اس میں جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. بے شک، اب اس کا ترجمہ جو سا لکھا جاتا ہے وہ لکھا جاتا ہے بے شک انسان خسارے میں.
مطلب انسان کا مطلب نیچے انہوں نے انسان ہی لکھ دیا، جس نے بھی لکھا. لیکن جب میں نے معجم کے اندر اس کو اسٹڈی کیا ہے تو انسان کا مطلب ابن آدم کا نہیں کنسیپٹ آتا، اس میں آتا ہے وہ لغوی ہے، وہی معنی. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز دکھا دیتا ہوں. محترم ناظرین، یہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 54 کتاب السماء والعالم، یہ اس وہ کا آغاز ہے کتاب السلام کا، کتاب السماء والعالم یعنی کریشن ورلڈ یونیورس، اس کے متعلق جو احادیث ہے 5 مجلدات ہیں. اس میں اس کتاب میں صفحہ نمبر 319 ہے میرے خیال میں دیکھ لوں 319 326 ہے، اس طرح ہے. ایک باب ہے 316 اچھا پیرس میں دیکھنا پڑا 316 یہ باب العوالم ومن كان في الارض قبل خلق آدم علیہ السلام ومن يكون فيها بعد انقضاء القیامہ. تو آدم زمین کی خلقت اور آدم علیہ السلام سے پہلے یہاں پہ کون رہتے تھے، اور جب قیامت ہوگی اور یہاں سے سب لوگ محشور ہو جائیں گے اور کوئی جنت کوئی کچھ جہنم جائیں گے، تو اس کے بعد زمین پہ کون رہے گا. اس میں بھی ہے کہ ہمارے بعد بھی جو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوقات خلق کرے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے زمین پر. تو یہ بہت بڑا باب ہے، اس میں تقریباً 30-40 صفحوں کا ایک سیکشن ہے، اس میں احادیث اہل بیت علیہم السلام کے، اوکے سب احادیث ہیں. جی ہاں ٹھیک ہے.